الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بھلائی، نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، خوبی اور خامی، دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ انسان میں اچھائی اور برائی دونوں ہی در آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور اسی انسان سے سیئات بھی ممکن ہیں۔ وہ نیکیوں کا خوگر بھی ہو سکتا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان سیئات و معصیات سے بچ کر اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے حسنات و طاعات سے مزین ہو کر خود کو آراستہ کرتے ہوئے اللہ کے کامیاب بندوں میں اگر اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے تو لازمی طور پر وہ ایسا کر سکتا ہے، اور سیئات سے بچ کر حسنات پر چلنے اور اس پر جمنے کی وجہ سے وہ ایک کامیاب انسان، اور وہ ایک بات جو اللہ رب العزت والجلال نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا ہے، اس حوالے سے اس کا اشرف ہونا پایا جائے گا۔ جو بظاہر تقوی کی نشانی ہے، علامت ہے، اس لیے کہ تقوی نام ہے نفس کو برائیوں سے، سرکشی سے اور خدا کی بغاوت سے روکنے کا، اور جب آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ تقوی کو پاتا ہے۔ گویا تقوی کی ڈگر، اس کی راہ اس کو مل جاتی ہے، اور وہ تقوی کی نشانی پا کر اسی نشان منزل کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جو دراصل روزے کی روح ہے، روزے کا مقصد ہے، اور روزے کو، رمضان کو جس بنیاد پر اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک چند دنوں کے بعد ہم تک پہنچا چاہتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے اہتمام فرماتے تھے۔ ادھر رجب کا چاند دکھا، ادھر حضور کی دعا کی ابتدا ہوئی، اور آپ دعا مانگتے تھے، شروع فرما دیا کرتے تھے رجب میں آپ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور پاک کا معمول رجب اور شعبان میں دعائیں مانگنے کا تھا، اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور سلف کا معمول، اسلاف کا معمول، بزرگان دین کا معمول اس سلسلے میں 6 مہینے پہلے دعائیں مانگنے کا رہا ہے۔ بعض مشائخ کے حالات میں لکھا ہے 6 مہینے پہلے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمیں رمضان عطا کر دیجئے، اور 6 مہینے بعد تک دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لیجئے۔
رمضان المبارک اللہ کی جانب سے ایک عظیم سوغات ہے. جس بندے کی سر کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، جس کو زندگی باقی بچے، حاصل رہے، اور دنیا میں اس کو ایسی گھڑیاں میسر آئیں جن گھڑیوں میں رمضان کی بہاریں اور رمضان کے موسم میں نیکیوں کا موسم بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اس مسلمان کی عظمتوں کو سلام، اس مسلمان کی رفعتوں کو سلام. کیا کہنے اس مسلمان کے جس مسلمان کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں دیکھنا نصیب ہو جائے. میرے بھائی، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، ہم باقی ہیں. کل ایک دن آئے گا جب ہم کسی کے درمیان نہیں ہوں گے اور کوئی اور ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قرآن مجید نے کہا ہے دنیا بہت تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر ایک کے لیے وقت موعود مقرر کیا گیا ہے، اور جب جس کا آئے گا ساری کائنات زور لگا سکتی ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط چٹانوں میں، پہاڑ کی کوہ میں جا چھپو گے تو جان نہیں بچے گی. فلا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے. جو ایک وقت اللہ کی جانب سے طے کیا گیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو ڈھلنا ہے، ہر ایک کو زوال ہے، ہر ایک کو موت کی راہ سے گزرنا ہے. اور یہ گنہگار کہا کرتا ہے اگر اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل ہوتی اور کسی کو باقی رکھنا رب اکبر ضروری سمجھتا تو اللہ کی قسم وہ کالی کملی والے کی ذات تھی. جب انہوں نے پردہ کیا ہے، اب زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جسے باقی رکھا جائے. اس لیے وہ مسلمان، وہ مومن، وہ کلمہ پڑھنے والے مرد عورت، وہ بچے، وہ جوان، وہ بوڑھے جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان والے بندے ہیں، اور وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، رمضان کی اس مبارک ساعتیں ان تک آن پہنچی ہیں، وہ اللہ کے حضور دعا کرے، وہ پروردگار سے کہیں پیارے اللہ وبلغنا رمضان، سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجئے، خیر کے ساتھ پہنچا دیجئے، رمضان المبارک کی عظمتوں کے ساتھ پہنچا دیجئے، اس کی رفعتوں کے ساتھ پہنچا دیجئے، اس کی خیر بھلائی اور اس میں ملنے والی سوغات اور رحمتوں کے ساتھ ہمیں آپ رمضان تک پہنچا دیجئے. پیارے اللہ ہمیں رمضان میں محروم نہ فرمائیے. اس لیے کہ رمضان میں ایک ایسی دولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے جس اور بڑی آسانی سے ملتی ہے. ایک ایسی دولت ملتی ہے جو کہیے کہ سارے دین کا خلاصہ ہے، کہیے کہ ساری محنت کا ماحصل ہے، کہیے کہ ساری مشقتوں کا نچوڑ ہے. ایک انسان دینی پیرائے میں زندگی گزارے، دن رات کوشش کرے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. کانوں کی حفاظت کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. زبان کی حفاظت کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. جھوٹ نہیں بولتا، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. کم نہیں تولتا، مقصد کیا ہے؟ تقوی چاہتا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، راہگیر مسافروں کے لیے راستے کی آسانیاں طے کراتا ہے. جہان بھر کی خیر کی نیکیوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، ان تمام سے گزر رہا ہے. کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی اذکار میں ہے، کبھی معمولات میں ہے، کبھی شیخ کی خدمت میں ہے، کبھی جماعت میں ہے، کبھی جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، کبھی کمزوروں کے کام آ رہا ہے، کبھی مریضوں کو، بیماروں کو خون دے رہا ہے، کبھی کسی کی عیادت کر رہا ہے. 70
70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، اس لالچ میں لگا ہوا ہے، دن رات کوششیں کرتا ہے، زکات دیتا ہے، 1000 محنتیں مشقتوں سے گزرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تقویٰ چاہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بن جاؤں۔ میرے بھائی، اس سب کے لیے جتنی محنت پورے سال آپ کرتے ہیں اس کا 10% بھی اگر رمضان میں کر لیں گے تو یہ نعمت جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ کی جانب سے آپ کو یوں لمحوں میں بیٹھے بیٹھے عطا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ رمضان ہم اس لیے لا رہے ہیں، پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہیں پاک و صاف کریں گے اور بھر بھر کے خیر دیں گے، رحمتوں کے دریا بہا دیے جائیں گے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ادھر رمضان المبارک آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ یہ رمضان آ گیا، منگل کو گویا پہلا روزہ ہے، آپ ایک دن پہلے تراویح پڑھ چکے ہیں، یہ مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام آپ نے کیا، اعلان کر دیا گیا رمضان شروع ہو گیا ہے، اسٹارٹ ہو گیا ہے رمضان۔ اللہ کہہ رہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دو، میرے بندوں کے لیے رحمتوں کی سوغات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کو بند کر دو، میرے بندے ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، ہمت نہ توڑ دیں، حوصلہ نہ ہار بیٹھیں، ہمت جواب نہ دے جائیں۔ میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو تقویٰ دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے آئیں گے، آنسو بہائیں گے، ان کی آنکھ سے نکل کر رخسار پر آنسو بہے گا نہیں، مجھ اللہ تک ان کی یہ فریاد پہنچے گی، میں رب اکبر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وسلسلۃ الشیاطین، پکڑو ان شیطانوں کو، یہ میرے بندوں کو بہکاتے ہیں، وہ تو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، سارے سال کوششیں کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو، یہ صف اول کے نمازی ہیں، یہ پورے سال نہیں آ سکے، آج رمضان میں یہ بھی آئے۔ دیکھو نمازیوں سے مسجد بھری پڑی ہے، پہلا فلور بھی بھر گیا، دوسرا بھی بھر گیا، تھرڈ بھی بھر گیا، فورتھ بھی بھر گیا، باہر سڑک پہ بھی نمازی ہیں۔ دیکھو ایک ٹوپی اوڑھ رہا ہے، ایک جلدی سے بھاگے چلا جاتا ہے، ایک بیٹھا ہے اس انتظار میں کوئی آئے میرے دسترخوان کی زینت بن جائے، میرے دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کر لے، پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے، دعوتیں کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ میری محبت چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وسلسلۃ الشیاطین، بند کر دو ان کمینوں کو، شیطان کو بند کرو، اس کی ملعون اولادوں کو بند کرو، اس نے آدم کے کام میں ٹانگ اڑائی تھی، اس کمینے کو بند کر دو، یہ میرے بندوں کو نہ بہکا سکے۔ میرے لاڈلے کی امت ہے، دیکھو اس جوان کو دیکھو کیسے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، یہ دن بھر روزہ رکھ کر اب مغرب کے بعد تراویح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تمہاری کمر کے درد کو بھی جانتا ہے، ٹانگوں کی کڑھن کو بھی جانتا ہے، دل کی بے چینی کو بھی جانتا ہے، سر کے بھاری پن کو بھی جانتا ہے، پورا جسم ٹوٹ چکا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ ایک اللہ ہے، وہی رب اکبر ہے۔ اس سب پر جب تم رات تراویح میں آ کے کھڑے ہوتے ہو، تم کہتے ہو اللہ اکبر، لمبی قرات کے ساتھ لمبی رکعت پڑھی جاتی ہے، اللہ خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ دن بھر کی تھکن کے باوجود اپنے آپ کو پیس رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کوئی نہیں ہے۔ لعلکم تتقون کا پیغام پہلے دیا جا چکا، اللہ کہتے ہیں یہ مجھے پانا چاہتا ہے، مجھ سے محبت چاہتا ہے، مجھ سے معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو یوں لمحوں میں معاف کر دیتا ہے۔ فرشتوں لکھو لکھو، اعلان کرو لعلکم تتقون، ہم نے وعدہ کیا تھا ہم تقویٰ دیں گے، لہذا اس کا دل بنا دو، اس کا دل دھو دو، اس کی آنکھوں کی ضمانت دے دو، اس کے کانوں کی سماعت کی ضمانت دے دو۔
لکھ دو اس کا نام ان دیوانوں میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، لکھ دو ان دیوانوں میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، اس کی گھڑیاں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ چاند رات کی مبارک گھڑی آئیں اور یہ رمضان المبارک اپنی تکمیل کو پہنچا، عید آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں اس کا نام لکھو ان لوگوں میں جن کی ہم نے مغفرت بھی کر دی ہے، اپنی محبت بھی دے دی ہے، اپنے دیوانوں میں نام شامل بھی کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی رمضان آ رہا ہے، قدر کیجئے، رمضان مانگیے اللہ سے، اس سے کہیے مولا تیرا احسان ہوگا، تیرا کرم ہوگا، تیری نوازش ہوگی، تیری چوکھٹ پر بھکاری ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سب اللہ کے فقیر ہیں، اپنے سارے کاموں کو سمیٹ دیجئے۔ جی ہاں، ایک سیزن یہ کہ آپ اپنی دکان کے لحاظ سے کہہ دیں سیزن کا زمانہ ہے، ایک یہ کہ آپ کہیں اب مارکیٹ میں کام اٹھے گا، ایک یہ کہ آپ کہیں دکانداری بڑھ جائے گی، گراہک کے پاؤں پڑیں گے، ایک یہ کہ آپ کہیں جیسے آپ اپنے بازاروں کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے فرشتوں کی جماعت تذکرہ کر رہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، مومنین کو دیکھو، چہرے پر بشاشت دیکھو، اطمینان دیکھو، کام سمیٹ رہے ہیں، تلاوت بڑھا دی گئی ہے، روزے بھی رکھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہر ایک مومن کی نقل و حرکت اللہ کے فرشتے نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جا کے سناتے ہیں اللہ یہ رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، فیصلہ ہوا وبلغنا رمضان، ان کو سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اب رمضان المبارک آئے، رمضان آئے تو پہلا کام یہ نہیں کہ صاحب کچریاں لائیے، پکوڑیوں کا سامان لائیے، پاپڑ لائیے اور جہان بھر کی چیزیں، گوشت کہاں سے لینا ہے، چاول کون سا کھانا ہے، افطاری کیسی لینی ہے، کیا ٹائم، نہیں، یہ سب بات کے کھانے ہیں میاں، کہاں ان میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں آپ یہ طے کیجئے تلاوت زیادہ سے زیادہ کیسے ہو سکے گی، روزہ کیسے آسانی سے کٹ سکے گا، رمضان المبارک کے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر کن افعال و اعمال کو انجام دیا جائے گا۔ تراویح کہاں پڑھیں گے، کس قاری کا قرآن سنیں گے، کہیں ایسا تو نہیں حافظ جی ریل کا قرآن سنیں، ایسے ڈھکن حافظ جی ڈھکن جنہیں یہی خیال نہیں ہوتا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پیلے جاتے ہیں، رکعت کا خیال نہیں، سورت کا خیال نہیں، آیت کا خیال نہیں، اس کی تلاوت میں جو رولز فالو کیے جاتے ہیں کوئی خیال نہیں، سننے والے بھی بے وقوف، سنانے والا بھی بے وقوف، سب کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ ان پاگلوں سے کہو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تیز پڑھنے کو کہتے ہو، جلدی پڑھنے کو کہتے ہو، ٹانگیں دکھ رہی ہیں، اس کا مطالبہ کر۔ او بھائی سوچو، رمضان ہے ہی دکھنے کے لیے، رمضان ہے ہی مشقت کے لیے، اللہ کی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ بابو کو منانا پڑ جائے، پورا دن نہیں مانتا بابو، حلال ہو یا حرام، وہ تو ایک بات کا پھنڈا ہے کہ بابو حرام ہے کہ حلال ہے، لیکن بابو کو اگر منانا پڑ جائے، بھائی جن کی ہے ان کی بیویاں وہ اندازہ لگائیں کیسے نخرے دکھاتی ہے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو، تیار نہیں ہوتی جلدی سے ماننے کے لیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اسے پتا ہے اس کے دل کی دنیا میں میری محبت بستی ہے، یہ میرا حصول چاہتا ہے، میرا وصول چاہتا ہے۔ اور بھائی غور تو کرو، جب ایک عورت اپنی محبت دینے میں آسانی سے تیاریاں نہیں پیش کرتی اور اپنے آپ کو آسانی سے پیش نہیں کرتی، وہ مالک وہ اللہ، اسے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھوا کر ذرا آزمائش کی راہوں سے گزار دے اور پھر اپنی محبت دے، نہیں، اسی کو حق ہے، اس کے سوا کسی کو حق نہیں ہے۔ جنید بغدادی کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میرا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے،
میں ہوں اس کے پاس، پھر بھی سیٹنگ میں لگا ہوا ہے. اور کرتے ہیں لوگ. یہ عنوان پھر دوسرا چڑھ جائے گا حضرت، بہت گہرا عنوان ہے. ایسی لمبی لمبی داڑھیوں کے مالک لوگ ایک گھر میں ہے، ایک گھر والی ہے اور ایک باہر والی رکھی ہوئی ہے، ساؤتھ کے علاقے میں جا کے مزے مارتے ہیں. ان سے کہو ارے کمینوں، حرام کرنے سے بہتر ہے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. اتنا ہی جنون سوار ہے تو دوسرا نکاح کر لو، کسی کی بیٹی کا سہارا بن جاؤ نا. نہیں نہیں حضرت سماج مار ڈالے گا. رب کی نافرمانی منظور، رب سے بغاوت منظور، سماج کی بغاوت سے ڈر لگتا ہے. میاں